بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، 27ویں شب قدر لیلۃ القدر کی رات آ چکی ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کو ایک خوشخبری سناتے چلیں کہ اس رات کے ساتھ ایک اور بہترین رات آنے والی ہے، جو کہ شب جمعہ کی رات ہے۔ یہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات ہے۔ ایک رات اور دوسری رات اکٹھی آ چکی ہیں۔ ایک میں برکت ہی برکت ہے تو دوسری میں بھی برکت ہی برکت ہے۔ تو آپ خود حساب لگا لیں کہ ایک رات میں اب کتنی برکت ہوگی، کتنی رحمت ہوگی۔ رب تعالیٰ کس طرح فرشتوں سے کہہ رہا ہوگا کہ جاؤ میری امت کو دیکھو، میری امت کیا کر رہی ہے، میری امت کیا کر رہی ہے، کیا دعا مانگ رہی ہے۔ جو دعا مانگ رہی ہے وہ مجھے بتاؤ، میں اسے قبول کروں۔ کچھ لوگ رزق مانگ رہے ہوں گے، کچھ لوگ توبہ مانگ رہے ہوں گے، کچھ لوگ بخشش مانگ رہے ہوں گے۔ شب قدر اور اسی کے ساتھ جمعۃ المبارک ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، آپ رو رو کر دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ دعا میں اس رات کی سورۃ القدر نازل کردہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے 30ویں سپارے میں ارشاد فرمائی، اس کو سن لو، دعا میں شامل کر لو، گڑ گڑا کر دعا مانگو، سن لو، اس کے بعد دعا مانگتے پھرنا، اور تمہیں رزق نہ ملے تو پھر رب تعالیٰ سے رو رو کر پھر سے دعا مانگنا۔ رب تعالیٰ تمہیں اس رات کے صدقے رزق ہی رزق دے گا، تمہارے گھر میں رزق ہی رزق رکھ دے گا، جگہ ہی جگہ رزق پھیلا دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات کو آپ یہ دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ لیلۃ القدر پوشیدہ کیوں ہے؟ اس کے بارے میں منقول ہے، اللہ عز و جل نے اپنی رضا کو نیکیوں میں، اپنی ناراضگی کو گناہوں اور اپنے اولیاء اکرام کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کا خلاصہ ہر طرح سے ہے کہ ایک بندہ چھوٹی سمجھ کر کوئی نیکی نہ چھوڑے۔ چھوٹی نیکی ہو تب بھی کرے، بڑی نیکی ہو تو تب بھی کرے۔ پتہ نہیں تا قیامت یہ ہماری سفارش بن جائے، کیونکہ وہ تو نہیں جانتا، لیکن عز و جل کسی نیکی پر آپ پر راضی ہو سکتا ہے۔ بظاہر چھوٹی نظر آنے والی نیکی اللہ سے ہی راضی ہو جائے۔ مثلا قیامت کے دن ایک روز ایک گناہ گار شخص صرف اس نیکی کے عوض بخشا جائے۔ شاید ایک پیاسے کتے کو دنیا میں پانی پلا دیا ہوتا۔ اسی طرح اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھنے کی حکمت بھی یہی ہے۔ بندہ کسی گناہ کو چھوڑتا ہے تو تصور کر کے نہ بیٹھے، بس ہر گناہ سے بچتا رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا اللہ تبارک و تعالی کس گناہ سے ناراض ہو جائے گا، کس نیکی سے آپ سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ اسی طرح اولیاء رحمت اللہ علیہ کو بندوں میں اس لیے پوشیدہ رکھا گیا ہے کہ انسان ہر نیک حقیقی پائندے شرعی مسلمان کی رعایت و تعظیم بجانے کے لیے ہو سکتا ہے، وہ ولی اللہ ہو۔ جب ہم نیک لوگوں کے دل سے تعظیم کیا کریں گے، بدگمانی سے بچتے رہیں گے اور ہر مسلمان اپنے سے اچھا تصور کرنے لگیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہماری عاقبت بھی سنور جائے گی۔ سوچ لو، شب قدر کی رات کتنی بابرکت رات ہے، کتنی فضیلت والی رات ہے۔ رب ذوالجلال اس رات کو کیسے بخشش طلب کرے گا؟ کچھ آپ مانگو گے تو صحیح۔ یہ صورت بخشش کے لیے بھی ہے، رزق مانگنے کے لیے بھی ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، رمضان مبارک کی لاڈلی تسبیح ہے۔ رمضان المبارک کے صدقے ہم سب کو رزق دیا جائے گا، ہم سب کی بخشش طلب کی جائے گی، ہم سب کو فضول میں نہیں بلکہ نبی کی امت کے صدقے ہم سب کی بخشش کی جائے گی، کیونکہ ہم تو ایک لاڈلی امت ہے۔ رب ذوالجلال کا ہم پر خصوصی فضل و کرم ہے، ہر وقت رحمت ہی رحمت برستی ہی ہے۔ اور شب قدر، لیلۃ القدر اور جمعہ ایک ساتھ
پھر سے ایک برسوں بعد سوچ لو، ابھی بھی وقت ہے، کیا پتہ رب تعالیٰ راضی ہو جائے اور تمہیں رزق سے نواز دے، مال و دولت سے نواز دے۔ یہ وظیفہ پڑھ لو، بس ایک دفعہ پڑھ کر رو رو کر دعا مانگو، رب ذوالجلال آپ پر خصوصی فضل و کرم فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، 27ویں شب قدر لیلۃ القدر کی رات آ چکی ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کو ایک خوشخبری سناتے چلیں کہ اس رات کے ساتھ ایک اور بہترین رات آنے والی ہے، جو کہ شب جمعہ کی رات ہے۔ یہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات ہے۔ ایک رات اور دوسری رات اکٹھی آ چکی ہیں۔ ایک میں برکت ہی برکت ہے تو دوسری میں بھی برکت ہی برکت ہے۔ تو آپ خود حساب لگا لیں کہ ایک رات میں اب کتنی برکت ہوگی، کتنی رحمت ہوگی۔ رب تعالیٰ کس طرح فرشتوں سے کہہ رہا ہوگا کہ جاؤ میری امت کو دیکھو، میری امت کیا کر رہی ہے، میری امت کیا کر رہی ہے، کیا دعا مانگ رہی ہے۔ جو دعا مانگ رہی ہے وہ مجھے بتاؤ، میں اسے قبول کروں۔ کچھ لوگ رزق مانگ رہے ہوں گے، کچھ لوگ توبہ مانگ رہے ہوں گے، کچھ لوگ بخشش مانگ رہے ہوں گے۔ شب قدر اور اسی کے ساتھ جمعۃ المبارک ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، آپ رو رو کر دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ دعا میں اس رات کی سورۃ القدر نازل کردہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے 30ویں سپارے میں ارشاد فرمائی، اس کو سن لو، دعا میں شامل کر لو، گڑ گڑا کر دعا مانگو، سن لو، اس کے بعد دعا مانگتے پھرنا، اور تمہیں رزق نہ ملے تو پھر رب تعالیٰ سے رو رو کر پھر سے دعا مانگنا۔ رب تعالیٰ تمہیں اس رات کے صدقے رزق ہی رزق دے گا، تمہارے گھر میں رزق ہی رزق رکھ دے گا، جگہ ہی جگہ رزق پھیلا دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات کو آپ یہ دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ لیلۃ القدر پوشیدہ کیوں ہے؟ اس کے بارے میں منقول ہے، اللہ عز و جل نے اپنی رضا کو نیکیوں میں، اپنی ناراضگی کو گناہوں اور اپنے اولیاء اکرام کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کا خلاصہ ہر طرح سے ہے کہ ایک بندہ چھوٹی سمجھ کر کوئی نیکی نہ چھوڑے۔ چھوٹی نیکی ہو تب بھی کرے، بڑی نیکی ہو تو تب بھی کرے۔ پتہ نہیں تا قیامت یہ ہماری سفارش بن جائے، کیونکہ وہ تو نہیں جانتا، لیکن عز و جل کسی نیکی پر آپ پر راضی ہو سکتا ہے۔ بظاہر چھوٹی نظر آنے والی نیکی اللہ سے ہی راضی ہو جائے۔ مثلا قیامت کے دن ایک روز ایک گناہ گار شخص صرف اس نیکی کے عوض بخشا جائے، شاید ایک پیاسے کتے کو دنیا میں پانی پلا دیا ہوتا۔ اسی طرح اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھنے کی حکمت بھی یہی ہے۔ بندہ کسی گناہ کو چھوڑتا ہے تو تصور کر کے نہ بیٹھے، بس ہر گناہ سے بچتا رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا اللہ تبارک و تعالی کس گناہ سے ناراض ہو جائے گا، کس نیکی سے آپ سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ اسی طرح اولیاء رحمت اللہ علیہ کو بندوں میں اس لیے پوشیدہ رکھا گیا ہے کہ انسان ہر نیک حقیقی پائندے شرعی مسلمان کی رعایت و تعظیم بجانے کے لیے ہو سکتا ہے، وہ ولی اللہ ہو۔ جب ہم نیک لوگوں کے دل سے تعظیم کیا کریں گے، بدگمانی سے بچتے رہیں گے اور ہر مسلمان اپنے سے اچھا تصور کرنے لگیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہماری عاقبت بھی سنور جائے گی۔ سوچ لو، شب قدر کی رات کتنی بابرکت رات ہے، کتنی فضیلت والی رات ہے۔ رب ذوالجلال اس رات کو کیسے بخشش طلب کرے گا؟ کچھ آپ مانگو گے تو صحیح۔ یہ سورت
بخشش کے لیے بھی ہے، رزق مانگنے کے لیے بھی ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، رمضان مبارک کی لاڈلی تسبیح ہے۔ رمضان المبارک کے صدقے ہم سب کو رزق دیا جائے گا، ہم سب کی بخشش طلب کی جائے گی، ہم سب کو فضول میں نہیں بلکہ نبی کی امت کے صدقے ہم سب کی بخشش کی جائے گی، کیونکہ ہم تو ایک لاڈلی امت ہے۔ رب ذوالجلال کا ہم پر خصوصی فضل و کرم ہے، ہر وقت رحمت ہی رحمت برستی ہی ہے۔ اور شب قدر، لیلۃ القدر اور جمعہ ایک ساتھ پھر سے ایک برسوں بعد، سوچ لو ابھی بھی وقت ہے، کیا پتہ رب تعالیٰ راضی ہو جائے اور تمہیں رزق سے نواز دے، مال و دولت سے نواز دے۔ یہ وظیفہ پڑھ لو، بس ایک دفعہ پڑھ کر رو رو کر دعا مانگو، رب ذوالجلال آپ پر خصوصی فضل و کرم فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، 27ویں شب قدر لیلۃ القدر کی رات آ چکی ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کو ایک خوشخبری سناتے چلیں کہ اس رات کے ساتھ ایک اور بہترین رات آنے والی ہے، جو کہ شب جمعہ کی رات ہے۔ یہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات ہے۔ ایک رات اور دوسری رات اکٹھی آ چکی ہیں، ایک میں برکت ہی برکت ہے تو دوسری میں بھی برکت ہی برکت ہے۔ تو آپ خود حساب لگا لیں کہ ایک رات میں اب کتنی برکت ہوگی، کتنی رحمت ہوگی۔ رب تعالیٰ کس طرح فرشتوں سے کہہ رہا ہوگا کہ جاؤ میری امت کو دیکھو، میری امت کیا کر رہی ہے، میری امت کیا کر رہی ہے، کیا دعا مانگ رہی ہے۔ جو دعا مانگ رہی ہے وہ مجھے بتاؤ، میں اسے قبول کروں۔ کچھ لوگ رزق مانگ رہے ہوں گے، کچھ لوگ توبہ مانگ رہے ہوں گے، کچھ لوگ بخشش مانگ رہے ہوں گے۔ شب قدر اور اسی کے ساتھ جمعۃ المبارک ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، آپ رو رو کر دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ دعا میں اس رات کی سورۃ القدر نازل کردہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے 30ویں سپارے میں ارشاد فرمائی، اس کو سن لو، دعا میں شامل کر لو، گڑ گڑا کر دعا مانگو، سن لو، اس کے بعد دعا مانگتے پھرنا، اور تمہیں رزق نہ ملے تو پھر رب تعالیٰ سے رو رو کر پھر سے دعا مانگنا۔ رب تعالیٰ تمہیں اس رات کے صدقے رزق ہی رزق دے گا، تمہارے گھر میں رزق ہی رزق رکھ دے گا، جگہ ہی جگہ رزق پھیلا دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات کو آپ یہ دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ لیلۃ القدر پوشیدہ کیوں ہے؟ اس کے بارے میں منقول ہے، اللہ عز و جل نے اپنی رضا کو نیکیوں میں، اپنی ناراضگی کو گناہوں اور اپنے اولیاء اکرام کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کا خلاصہ ہر طرح سے ہے کہ ایک بندہ چھوٹی سمجھ کر کوئی نیکی نہ چھوڑے، چھوٹی نیکی ہو تب بھی کرے، بڑی نیکی ہو تو تب بھی کرے، پتہ نہیں تا قیامت یہ ہماری سفارش بن جائے، کیونکہ وہ تو نہیں جانتا، لیکن عز و جل کسی نیکی پر آپ پر راضی ہو سکتا ہے۔ بظاہر چھوٹی نظر آنے والی نیکی اللہ سے ہی راضی ہو جائے۔ مثلا قیامت کے دن ایک روز ایک گناہ گار شخص صرف اس نیکی کے عوض بخشا جائے، شاید ایک پیاسے کتے کو دنیا میں پانی پلا دیا ہوتا۔ اسی طرح اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھنے کی حکمت بھی یہی ہے۔ بندہ کسی گناہ کو چھوڑتا ہے تو تصور کر کے نہ بیٹھے، بس ہر گناہ سے بچتا رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا اللہ تبارک و تعالی کس گناہ سے ناراض ہو جائے گا، کس نیکی سے آپ سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ اسی طرح اولیاء رحمت اللہ علیہ کو بندوں میں اس لیے پوشیدہ رکھا گیا ہے کہ انسان ہر نیک حقیقی پائندے شرعی مسلمان کی رعایت و تعظیم بجانے کے لیے ہو سکتا ہے۔
وہ ولی اللہ ہو۔ جب ہم نیک لوگوں کے دل سے تعظیم کیا کریں گے، بدگمانی سے بچتے رہیں گے اور ہر مسلمان اپنے سے اچھا تصور کرنے لگیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہماری عاقبت بھی سنور جائے گی۔ سوچ لو، شب قدر کی رات کتنی بابرکت رات ہے، کتنی فضیلت والی رات ہے۔ رب ذوالجلال اس رات کو کیسے بخشش طلب کرے گا؟ کچھ آپ مانگو گے تو صحیح۔ یہ صورت بخشش کے لیے بھی ہے، رزق مانگنے کے لیے بھی ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، رمضان مبارک کی لاڈلی تسبیح ہے۔ رمضان المبارک کے صدقے ہم سب کو رزق دیا جائے گا، ہم سب کی بخشش طلب کی جائے گی، ہم سب کو فضول میں نہیں بلکہ نبی کی امت کے صدقے ہم سب کی بخشش کی جائے گی، کیونکہ ہم تو ایک لاڈلی امت ہے۔ رب ذوالجلال کا ہم پر خصوصی فضل و کرم ہے، ہر وقت رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ اور شب قدر، لیلۃ القدر اور جمعہ ایک ساتھ پھر سے ایک برسوں بعد، سوچ لو ابھی بھی وقت ہے، کیا پتہ رب تعالیٰ راضی ہو جائے اور تمہیں رزق سے نواز دے، مال و دولت سے نواز دے۔ یہ وظیفہ پڑھ لو، بس ایک دفعہ پڑھ کر رو رو کر دعا مانگو، رب ذوالجلال آپ پر خصوصی فضل و کرم فرمائے گا۔